دنیا کے حساب سے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ کامیاب وہ انسان ہے جس کے پاس میں دنیا کی دولت بھی ہے اور دولت کے ساتھ ساتھ دینداری ہے، دینداری اس کے اندر ہے، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرو، اپنے بچوں میں دینی ماحول پیدا کرو، اپنے گھر کی عورتوں میں دینی ماحول پیدا کرو، اپنے گھر میں دینی ماحول لاؤ، دینی ماحول پیدا کرو، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں جس گھر میں دینی ماحول ہوتا ہے تو اولاد بھی پھر دینی کے حساب سے زندگی گزارتی ہے، پھر اولاد بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھ لو میرے پیارے مسلمانوں، اولاد ماں اور باپ سے سیکھتی ہے، جو ماں اور باپ کرتے ہیں وہی اولاد کرتی ہے۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے، جب ماں نمازی ہوتی ہے تو اولاد بھی نمازی ہوتی ہے، جب باپ نمازی ہوتا تو اولاد بھی نمازی ہوتی ہے۔ یہ ماں اور باپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ماں اور باپ متقی ہیں تو اولاد بھی متقی ہوتی ہے، جب ماں اور باپ پرہیزگار ہوں تو اولاد بھی پرہیزگار ہوتی ہے۔ دیکھ لو میرے پیارے مسلمانوں، تواریخوں کا مطالعہ کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ جب مائیں نیک ہوا کرتی تھیں تو اولاد بھی نیک ہوا کرتی تھی، اور جب ماں نیک نہیں ہوتی تو اولاد بھی نیک نہیں بن سکتی ہے، چاہے لاکھ کوششیں کر لو میرے پیارے مسلمانوں۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی دیندار بناؤ اور اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے ایسے کام کرو جس سے ہماری اولاد دیندار ہو، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں اولاد کو پیسہ دینا، اولاد کو دولت دے دینا، اولاد کو دنیا دے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ میدان محشر میں اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پیسہ دیا تھا نہیں پوچھا جائے گا، دولت دی تھی نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ میدان محشر میں یہ پوچھا جائے گا اپنی اولاد کو اچھی تعلیم کیوں نہیں دی، اپنی اولاد کو اچھی شکشا کیوں نہیں دی، اپنی اولاد کو اچھی تربیت کیوں نہ دی۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں یہ اولاد کا ماں اور باپ پر حق ہے کہ ماں اور باپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دیں، ماں اور باپ اپنی اولاد کو اچھی شکشا دیں، اچھی تربیت دیں، اور جب ماں اور باپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں گے، اچھی شکشا دیں گے، اچھی تعلیم دیں گے تو میرے پیارے مسلمانوں پھر وہ اولاد اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، پھر وہ اولاد نبی سے محبت کرنے والی ہوگی۔ اس لیے ہمارے علماء کرام بھی فرماتے ہیں جب اولاد چھوٹی ہو، جب بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اسے اللہ کا نام لینا سکھاؤ، بعد میں مصطفیٰ کا نام لینا سکھاؤ، اسے مصطفیٰ کی محبت کی باتیں سناؤ، اپنی اولاد کو صحابہ کرام کی محبت کی باتیں سناؤ، صحابہ کرام کے عشق کی باتیں سناؤ، صحابہ کرام کی محبت کی باتیں سناؤ، نبی کریم سے محبت کرنے کے لیے سکھاؤ۔ جب آپ کی اولاد چھوٹی ہوگی، جب آپ اسے صحابہ کرام کی زندگی بتائیں گے، نبی کریم کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے تو آپ کی اولاد بڑے ہو کر کے پھر وہ بے نمازی نہیں بنے گی، آپ کی اولاد شرابی نہیں بنے گی، آپ کی اولاد جواری نہیں بنے گی، بلکہ جب اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی تو ایٹومیٹک وہ نماز بھی پڑھے گا، ایٹومیٹک وہ نماز پڑھنے والا بن جائے گا اور وہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے گا۔ تو اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، لیکن آج کل کا معاملہ تو ایسا ہے کہ تھوڑی دولت آ جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو بھول جاتا کہ ہم ہیں کون۔ آج کل کی میری ماں اور بہن تھوڑی دولت آ گئی کہ بھول گئی اپنے آپ کو، اللہ نے تھوڑا حسن دے دیا تو اب اتنا ناز کرتی ہیں اپنے اوپر، اتنا فخر کرتی ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، اللہ نے حسن دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ناشکری سے مراد یہ ہے اللہ نے حسن دے دیا تو اب اپنے حسن کی نمائش کی جا رہی ہے، تو اس کا یہی تو مطلب ہے اللہ کی ناشکری ہو گئی۔ ارے اللہ کا شکر ادا کرتی اور اللہ
کی عبادت کرتی, عبادت کر کے دعا کرتی, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے, تو اللہ بھی خوش ہوتا, اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے. لیکن آج کل تو اپنے حسن کی نمائش کی جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج کل اپنے بالوں کی نمائش کی جاتی ہے. میری ماں اور بہن اپنے حسن کی نمائش کرتی نظر آ رہی ہیں. میری ماں اور بہن اپنے بالوں کا حسن دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جبکہ پہلے کے لوگوں کے پاس میں پیسے کی کمی نہیں تھی, دولت کی کمی نہیں تھی, لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی, رسول اللہ کی محبت تھی, اس لیے وہ کامیاب تھے, اس لیے ان کی زندگی کامیاب ہو کر کے گزری ہے دنیا میں. اس لیے ہم بھی ان کے طریقے پر چل کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی دنیا میں کامیابی حاصل ہو جائے گی, ہمیں بھی دنیا میں کامیابی حاصل ہو جائے گی. دیکھ لو آج کل کی میری ماں اور بہن کے پاس تھوڑی دولت کی آ گئی, اللہ نے تھوڑا حسن دے دیا تو تکبر کرنا شروع ہو جاتا ہے, دکھاوا کرنا شروع ہو جاتا ہے. ارے دیکھو ملکہ زبیدہ ہارون رشید وقت کے بادشاہ ہیں, ان کی بیوی کا عالم دیکھو, یہ بادشاہ کی بیوی ہیں. اب ذرا سوچئے بادشاہ کی بیوی کے پاس کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ ارے بادشاہ ہے, بادشاہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے, لیکن ان کی بیوی ملکہ زبیدہ, اللہ اکبر, ان کے پردے کا عالم دیکھو. آج کل میری ماں و بہن تھوڑی دولت آ جاتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ اب ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے, اب ہم سے جو بھی ہے وہ نیچا ہے, ہم سے اونچا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ارے ملکہ زبیدہ ہیں, ان کی زندگی کو پڑھو, ان کی زندگی کو دیکھو, اور دیکھنے کے بعد میری ماں اور بہنوں اپنی زندگی میں نکھار پیدا کرو. یہ ملکہ زبیدہ نہانے کے بعد اپنی چھت پر چڑھتی ہیں, جیسے ہی اپنی چھت پر چڑھی تو کیا دیکھتی ہیں؟ اللہ اکبر, کسی غیر محرم کی نظر ان کے بالوں پر پڑ جاتی ہے. اللہ اکبر, کسی غیر محرم کی نظر جیسے ان کے بالوں پر پڑی ہے تو فوراً نیچے آئی ہیں. آنے کے بعد میں اللہ اکبر اپنے بالوں کو اپنے سر سے اتروا دیا ہے, اپنے سر کو گنجا کرا دیا ہے, اپنے سر سے دوپٹے کو باندھ لیا ہے. ہارون رشید آتے ہیں, آنے کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ اے ملکہ زبیدہ, اے میری شریک حیات, اے میری بیوی, اے میری بیوی, اے میری محترمہ, بتاؤ آج سے پہلے میں نے تمہیں ایسا دوپٹہ باندھتے ہوئے نہیں دیکھا. آج عجیب سی کیفیت ہے تمہاری, آج عجیب سا حال محسوس ہوتا ہے, آج تمہاری عجیب سی حالت لگ رہی ہے, آج بدلی بدلی سی لگ رہی ہو. اپنے سر سے دوپٹے کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ آج سے پہلے ایسے دوپٹے کو نہیں باندھتا ہوا میں نے دیکھا ہے. اللہ اکبر. ہارون رشید کہتے ہیں میری شریک حیات بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ تو ملکہ زبیدہ بتانا نہیں چاہتی ہیں. ہارون رشید نے بار بار اصرار کیا, اے میری شریک حیات بتاؤ, مجھ سے نہیں بتاؤ گی تو کس سے بتاؤ گی؟ تو ملکہ زبیدہ کہتی ہیں میرے شوہر نامدان سنیے, میں نہانے کے بعد چھت پر چڑھی تھی بال سکھانے کے لیے, کسی غیر محرم کی نظر میرے بالوں پر پڑ گئی. میں نے دیکھا کہ ایک غیر محرم کی نظر میرے بالوں پر پڑی ہے. اے میرے شوہر نامدار, میں آئی اور آنے کے بعد میں نے اپنے بالوں کو اتروا دیا ہے, میں نے اپنے سر کو گنجا کرا دیا ہے, کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ ایک غیر محرم کی نظر میرے بالوں پر پڑ جائے, پھر وہ بال میرے شوہر کے قابل نہیں رہتے, وہ بال پھر میرے شوہر کے قابل نہیں رہے. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ غیر محرم کی نظر میرے بالوں پر پڑ گئی ہے, اب یہ بال میرے شوہر کے قابل نہیں ہے, اب ان بالوں کو میرے سر پر رہنے کے لیے میں انہیں جگہ نہیں دے سکتی ہوں, یہ مجھے پسند نہیں ہے. جن بالوں پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے وہ بال اب مجھے پسند نہیں ہے, اس لیے میں نے اپنے سر کو گنجا کرا دیا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے مسلمانوں, یہ ان کے پردے کا عالم تھا, کیونکہ وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر زندگی گزارنے والے لوگ تھے, اس لیے ان کی زندگی کامیاب ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں, تم بھی اگر اللہ نے حسن دے دیا ہے تو پردہ کر لو, اللہ نے حسن دے دیا ہے تو اپنے آپ کو پردے میں رکھو. ارے جو پردے میں رکھتا ہے جو اپنے آپ کو, تو اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کو انسان کی ادا پسند آتی ہے, انسان کے اعمال پسند آتے ہیں, اس کا حسن اللہ کو پسند نہیں آتا ہے. چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اچھے اعمال نہیں ہیں تو اس کا حسن کام نہیں آئے گا, اس کی دولت کام نہیں آئے گی, بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو انسان کے اعمال دیکھے جاتے ہیں.